بحیثیت مسلمان یہ ہمارا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. جی ہم صرف اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ جسے آخرت کہتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا 10,000 سال 20,000 سال 50,000 سال کتنی ہی دیر تک یہ دنیا رہے لیکن ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور دنیا تو ہزاروں سالوں میں ختم ہوگی لیکن ہماری اور آپ کی زندگی صرف 60-70 سال میں ختم ہو جائے گی. اس لیے دنیا کے اندر انسان جس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ مصیبت ہمیشہ نہیں ہے، اور آخرت کی جو مصیبت ہے وہ مصیبت بڑی دردناک ہے، بڑی خوفناک ہے، اور اس مصیبت سے اللہ اکبر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو، اگر دنیا کے اندر آپ سن رہے ہیں کوئی بندہ منیر مصیبت پوائنٹ میں کی پھنس جانب سے. جائے اور کوئی بندہ مصیبت کا شکار ہو جائے تو کبھی دوست بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی بھائی بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر اس دنیا میں دین سے دوری کے باوجود، انسانیت سوزی کے باوجود، لوگ انسانیت سے بھی کوسوں دور ہو چکے، اس کے باوجود اب بھی دنیا میں اتنی ہمدردی ہے. اگر رستہ چلتا ہوا مسافر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو راستہ چلتے ہوئے لوگ ہی کم سے کم اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اس کی امداد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی انسان مصیبتوں سے کتنا گھبراتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ پر مصیبت آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ پر بلائیں آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں پریشان ہو جاؤں. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اکبر دور نزدیک سے آنے والوں، اللہ ذکر رسول کی محفل کے صدقے ہمیں اور آپ کو ہر مصیبت سے بچا لے، ہر تکلیف سے بچا لے، ہر بلا سے بچا لے. لیکن اللہ اکبر اب ذرا توجہ فرمائیں، جب دنیا کی مصیبتوں میں کبھی دوست مدد کرتا ہے، کبھی ماں مدد کرتی ہے، کبھی باپ مدد کرتا ہے، کبھی بھائی مدد کرتا ہے، کبھی بیٹے مدد کرتے ہیں، کبھی بیوی مدد کرتی ہے، کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے، تو بھی دنیا کی مصیبتیں کتنی تکلیف دہ ہیں. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر کسی کی کمر میں درد شروع ہو جائے تو کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. سر میں درد ہونے لگے تو انسان تڑپنے لگتا ہے. اللہ نہ کرے بچھو کاٹ لے تو انسان تڑپنے لگتا ہے. اللہ نہ کرے سانپ ڈس لے تو انسان بلبلانے لگتا ہے. یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں لیکن اس کا جو ہے وہ علاج بھی ہے. انجیکشن لگا دو درد چلا جائے گا، دوا دے دو تکلیف دور ہو جائے گی. لیکن اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخرت کی مصیبت کیا ہے؟ آخرت کی مصیبت کو عذاب الہی کہتے ہیں، اللہ کا عذاب کہتے ہیں، اللہ کی پکڑ کہتے ہیں. اور اللہ اکبر اللہ کا عذاب جو آخرت میں تیار کیا گیا ہے، کن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، جو اللہ کے نافرمان ہے، فاسق و فاجر لوگ ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. اور اللہ اکبر یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر آگ ہے اور اس آگ میں روشنی نہیں ہے. اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں، یہ کسی ادیب کی ادبی جواہر پارے نہیں، یہ کسی مقرر کی تقریر کی جولانیاں نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے. تھوڑا تصور کرو، اندازہ کرو میرے بھائیوں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ. اللہ اکبر جس جہنم کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں، پتھر نہیں بلکہ پتھروں کا مجموعہ، پتھروں سے بنے ہوئے پہاڑ بھی جس جہنم کے اندر پگھل جائیں گے، اس جہنم کے اندر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت سے دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگنے والوں، دنیا کی مصیبتوں
मुसीबतों से डरने वालों, जरा तसव्वुर तो करो, जरा गुमान तो करो, जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे उसमें इंसान की पोजीशन क्या होगी, इंसान की हड्डी और चमड़ी का हाल क्या होगा। अब आइए जरा ठंडे दिल के साथ अल्लाह अकबर एक हदीस पाक जो कई अहादीस का मजमुआ है उसको जरा तवज्जो से सुन ले और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, हुजूर अलैहि सलाम ने जब सफरे मेराज किया, हम मेराज का जश्न मनाते हैं, आपने भी मेराजुल नबी के जलसों में शिरकत की होगी। वो मेराज का सफर जिस पे बुराक पर बैठकर आका बैतुल मुकद्दस तक गए, फिर आसमानों तक गए, उसके बाद वो सिदरा पर गए, उसके बाद अर्श पर गए, उसके बाद लामका पर गए और अल्लाह का दीदार किया। अल्लाह अकबर, हमारे आका अलैहि सलाम ने माथे की आंखों से अल्लाह का दीदार किया और इरशाद फरमाया, इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। अल्लाह अकबर, खुदा को देखने के बाद अल्लाह पाक ने महबूब को जन्नत की सैर कराई और जन्नत की सैर के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम का मुशाहिदा कराया। मुशाहिदे का मतलब उलमा फरमाते हैं महबूब को जन्नत में बिठाकर जहन्नम दिखाई गई। हबीब ये जहन्नम देखिए। अब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जो जहन्नम का माहौल देखा उसको बयान फरमाया, उसको जरा सुन ले। ये मेराजुल नबी के बयान का एक हिस्सा है। और अल्लाह अल्लाह, फिर सोचो कि हम कहां होंगे, हमारी कैफियत क्या होगी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का अज़ाब क्या है। कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह की पकड़ से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो, इसलिए कि जब वो पकड़ करेगा, जब वो अज़ाब देगा तो भाई को पता भी नहीं चलेगा, बाप को पता भी नहीं चलेगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा। मेरे इमाम कहते हैं, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे, पितर को खबर न हो, जब बेटे पे गुजरेगी तो बाप को पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और याद रखना, अगर कोई सोचे कि पता भी चल जाए तो कोई कर क्या सकेगा। अल्लाह अकबर, वहां तो किसी को इजाजत ही नहीं होगी, वहां तो किसी को, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वहां तो किसी की ताकत भी नहीं होगी। मेरे इमाम मजीद फरमाते हैं, कहते हैं कि शफाअत करे हश्र में जो हमारी, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। अरे सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। अल्लाह अकबर। अब आइए मेराजुल नबी में, मेराज के शब में अल्लाह का दीदार भी किया, जन्नत की सैर भी की और जहन्नम का जो मुशाहिदा किया उसको सुने। मेरे और आपके आका व मौला खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन सय्यदुल आलमीन फरमाते हैं कि जब मैंने, ऐ मेरे सहाबा, आका सहाबा को बयान कर रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, आका इरशाद फरमाते हैं, तो मैंने देखा एक बंदा लेटा हुआ है, जहन्नम के अंदर लेटा हुआ है। हाय हाय, अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं, जहन्नम के अंदर लेटा हुआ एक बंदा और एक बहुत बड़ा पत्थर उसके सर पे मारा जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं आपके और अपने चेहरे को देखता हूँ तो मुझे भी अपने आप और आप पर भी तरस आता है कि अल्लाह अकबर, कितने कमजोर हैं हम लोग और खुदा का अज़ाब कितना ताकतवर है। कैसा वो खौफनाक माहौल होगा। अल्लाह के सच्चे नबी फरमा रहे हैं। और ये बात सुनना और ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखेंगे, मुख्तसर में, लेकिन ये किसी के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की सदा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, सोचो तो सही। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग पर कोई लेटा हो और उसके सर पे बड़ा पत्थर मारा जा रहा हो। अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं, अल्लाह के सच्चे नबी बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये इतने सच्चे हैं। सच्चे तो दुनिया में बहुत आए, लेकिन मेरे नबी इतने सच्चे हैं जिनकी सच्चाई की गवाही
ان کے دشمن بھی دیتے ہیں. دشمن بھی جسے صادق الوعد الامین کہتے ہیں, جس کی سچائی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں, یقیناً آپ کو معلوم نہیں ہے اس لیے آپ کہیں اور جا رہے ہیں. یہ جلسے اسی لیے تو ہے, ہمارے نقیب صاحب نے اسی لیے فرمایا یہ جلسے اسی لیے تو ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو, آپ کو بتایا جائے, آگاہ کیا جائے کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ بڑا سا پتھر مارا جا رہا ہے اور وہ پتھر لڑک کر دور جاتا ہے. وہ بندہ اس کو اٹھا کے لاتا ہے تو پتھر سے جو سر کچلا گیا تھا, وہ شارحین فرماتے ہیں سر وہ پتھر سے جب کچلا جاتا تھا تو وہ سر ایسے پس جاتا تھا جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے, ویسے وہ پتھر مارنے سے سر پستا ہے. اور آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سوچ بوجھ والے لوگ ہیں, جب سر سے پتھر ٹکراتا ہے تو سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے. لوگ ہیلمٹ لگا کر سفر اس لیے کرتے ہیں ہاتھ پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا, پیر پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا, جسم پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا, لیکن سر بچا لو. اس لیے کہ ہاتھ پیر پہ سینے پہ کہیں بھی چوٹ آ گئی تو زندہ رہنے کے امکانات باقی رہیں گے, لیکن اگر سر پہ چوٹ آ گئی تو زندہ رہنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اس لیے لوگ ہیلمٹ لگاتے ہیں. ہماری حکومت کی طرف سے بڑی پابندی ہیلمٹ کے لیے, بہت اچھی بات ہے, لگانا چاہیے, لیکن سوچو میرے بھائیوں اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں سر کچلا جاتا ہے اور اس کی کیفیت شارحین کیا بیان کرنے, جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے اسی طرح سر کچلا جا رہا ہے. اور سر کچلنے کے بعد وہاں موت نہیں آنی ہے کسی کو, وہاں نہ جینے دیا جائے گا نہ مرنے دیا جائے گا. اللہ اکبر. کیا دردناک صورتحال ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں پتھر لڑک کر جاتا ہے, سر پھر درست کر دیا جاتا ہے, پھر پتھر مارا جاتا ہے, پھر وہ ویسے ہی پس جاتا ہے, پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے, پھر لایا جاتا ہے, سر ویسے ہی پس جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں, اس لیے ان کا یہ حال ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ لوگ 4 گھنٹے سے, کوئی 5 گھنٹے سے, کوئی 3 گھنٹے سے اس جلسے میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کتنے شوق سے جلسے میں آتے ہو, جلسے گھنٹوں چلتے بیٹھتے ہو. اللہ اکبر. لیکن نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم, اور اگر 5 وقت پڑھنے تو صرف 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں 50 منٹ نہ نکالنے والوں کتنے دردناک عذاب کی طرف تم جا رہے ہو, کتنے دردناک عذاب کو چیلنج کر رہے ہو, کتنے دردناک عذاب کو آواز دے رہے ہو. اور پھر سن لو کوئی بچانے والا نہیں ہے, امام آواز دے رہے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ. پسر کہتے ہیں بیٹے کو, گزرا کرے پسر پہ, پدر کو خبر نہ ہو. پدر کہتے ہیں باپ کو, باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی. اور سن لو بچانے والی ایک ذات ہے, وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اب ان کی حدیث سنو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. دھوکے میں مت رہنا, اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا, حضور علیہ السلام نے آگاہ کر دیا ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. جو نماز چھوڑ دیتے ان کے ساتھ آقا فرماتے ہیں میرا کوئی عہد نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے. مسجدوں کو ویران کرنے والوں, مسجدوں سے کوسوں دور بھاگنے والوں, بتاؤ کیا یہ عذاب ہم سے برداشت ہو سکے گا؟ کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں نہیں, ہرگز نہیں. اپنی جوانی پر رحم کھا لو, اپنی ہڈی چمڑے پہ رحم کھا لو, اپنے آپ پہ رحم کر لو. میں آپ سے کسی اور کے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں, میں آپ سے آپ کے لیے رحم کی بھیک آپ سے مانگ رہا ہوں. نہیں برداشت کر سکیں گے. یہ دنیا چند سال کی ہے,
یہ دنیا میں چند دن جینا ہے، پھر موت ہے۔ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا میرے بھائیوں، مر جاؤ گے، موت آنی ہے، حق ہے، موت برحق ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی، نہیں مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی۔ میں آج صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نمازی بن جاؤ۔ صرف آج ایک بات پر عہد کر لو، نماز پڑھیں، 10 منٹ کا ٹائم۔ بھائیوں پان بھی کھاؤ نا، پان تو پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ پان کھانے کے لیے بھی 10 منٹ سے، نماز کے لیے تو پان کھانے سے بھی کم ٹائم میں نماز ہو جاتی ہے۔ صرف 10 منٹ، 10 منٹ دیجیے اور جہنم سے بچ جائیے، 10 منٹ دیجیے اور مصیبتوں سے بچ جائیے، 10 منٹ دیجیے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیے۔ یقین جانیے جس دن تم مسجد کے قریب آؤ گے وہ دن دنیا کی خوشیوں کا دن بھی ہوگا اور آخرت میں نجات کا دن بھی ہوگا۔ اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انسان کی فطرت ہے، جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو یہ کام کرو تو انسان پوچھتا ہے اس کام کا ریزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، یہی تو پوچھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، اسلام کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نماز پڑھیں گے تو کیا ریزلٹ ملے گا، کیا ملے گا ریزلٹ؟ تو فوراً مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح۔ یہ بات مسجد ہی سے کہی جاتی ہے، نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے اس قادر و جبار کے کرم سے۔ جب تک مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا رہے گا اس کو فلاح ملتی رہے گی، کامیابی ملتی رہے گی۔ مسلمانوں تم نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا، تم نے فاقے میں بھی نماز نہیں چھوڑا، تم نے مصیبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا، تم نے دریاؤں کے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑا۔ تمہاری کیفیت یہ تھی، دی اذانیں کبھی یورپ کے کنیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ جب تک نماز پڑھتے رہے روزی کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے، جب تک نماز پڑھتے رہے بیٹی کے رشتے کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے، جب تک تم نماز پڑھتے رہے اللہ اکبر تم کبھی کسی سے مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی چوکھٹ پہ سب کے مسائل کا حل ہے، اپنے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ جب سے اللہ کا در چھوڑ دو، یاد رکھنا اللہ کا در جس دن سے چھوڑا، جس دن سے اللہ کا در چھوڑا دنیا اپنی دشمن بن گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اپنی جگہ ہے۔ انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود انسان کو اپنا دشمن بنا لیتا۔ اللہ آپ اتنا یاد رکھیں، اس کا مطلب اگر دنیا میں توجہ کریں، اگر دنیا میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو، سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو اور تم نماز چھوڑو تو تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا جس کے تم حقدار۔ اللہ یہ جملہ بہت قیمتی، گھر جا کر اس جملے پہ سوچنا۔ اگر حکومت فرعون کی نہ ہو، فرعون کو حکومت میں نہ لایا جائے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو بھی تمہارے ساتھ ہونا وہی جس کے تم مستحق۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دے، اگر اسلامی حکومت ہو تو کیا کیا جائے گا؟ پوچھو نماز چھوڑنے والے کی اسلامی حکومت میں کیا پوزیشن ہے، وہ علماء سے پوچھو نا، کیا اس کی پوزیشن ہے؟ کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ جس امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہو، ابھی امام شافعی کا مسلک تو میں نے بیان ہی نہیں اور میں نے وہ بیان بھی نہیں کیا، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی میں نے غوث پاک کا مسلک بھی بیان نہیں کیا، وہ بھی میں نے بیان نہیں کیا۔ ابھی آپ نے میں نے امام مالک کا مسلک بیان نہیں کیا، وہ بھی بیان نہیں کرنا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اپنے امام کی۔ آج میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت کا دن گزرا، آپ تو ہم تو اتنے غافل ہیں
کہ جس کے فتوے پر نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ ان کا دن بھی آپ منانے کی سنیوں کو توفیق نہیں الا ماشاء اللہ. بہت معذرت کے ساتھ صحیح فرمایا. بلکہ اگر پوچھ لینا کہ امام اعظم کی شہادت کا دن کون سا تھا تو ہمارے بچوں کو پتہ نہیں. بہت معذرت کے ساتھ جان بخشیوں پہ ایک جملہ کہہ دوں, گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کا عرس تو تمہیں یاد ہے, اور جس نے اتنا احسان کیا فقہ کو مدون کیا, جس کے مسلک اور فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہم نمازیں پڑھتے, روزہ رکھتے, حج کرتے ہیں, آج اس امام کا دن اتنے سناٹے میں گزر جاتا پتہ ہی نہیں لوگوں. کون ہے امام اعظم؟ 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والی ہستی, جس نے 100 بار اللہ کا دیدار کیا خواب میں. سبحان اللہ. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, خیرات الاحسان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 بار اللہ کا دیدار کیسے کیا یہ تو دیدار کرنے والا جانے. لیکن سوچو یہی مسئلہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں, اسی لیے اللہ کا دیدار اہل سنت کے نزدیک خواب میں جائز ہے. اللہ کو کوئی دنیا میں ماتے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, لیکن خواب میں خدا کا دیدار ممکن ہے. یہ ہمارے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں. بارے شریعت بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, سبع سنابل شریف بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, اسی طرح خیرات الاحسان اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا. سوچو تو کتنا بڑا ولی, کتنا بڑا ولی, کتنا بڑا ولی, ارے کتنا بڑا ولی, داتا علی حجویری کا امام, داتا علی حجویری کا امام اعظم ہے, غریب نواز کا امام اعظم ہے, صابر کلیر کا امام اعظم ہے, محبوب الہی کا امام اعظم ہے, اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی کا امام اعظم ہے, اور ہم سنیوں کے امام اعلی حضرت کا امام بھی امام اعظم ہے. زندہ باد زندہ باد. بڑے بھول گئے. اتنے بات یہی ہے کہ ہم نے کس احسان کرنے والے کا احسان رکھا ہے جو ان کا رکھا ہے. بہت معافی کے ساتھ 2 شعبان المعظم کو آپ کو منانا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دن منانا چاہیے. یہ وہ امام ہے کہ جن کے مزار پر امام شافعی جایا کرتے تھے, اور امام شافعی کہتے ہیں جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں امام اعظم کے مزار پہ جا کر کے ان کے مسلک اور فتوے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں, اور ان کی روح سے استمداد طلب کرتا ہوں, مدد طلب کرتا ہوں, ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. اللہ رب العزت امام اعظم کے صدقے میں میرا وہ مسئلہ مجھ پہ حل. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے مزار پر امام اعظم کے امام شافعی جیسے لوگ جائیں. میرے بھائیوں کون ہے امام؟ بہرحال امام اعظم کی بات چل گئی. عرض کیا کر رہا تھا, کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ بے نمازی کے لیے کیا ہے, اس کو قید میں رکھا, جیل میں ڈالا جائے گا. جیل میں ڈالا جائے گا کس کو؟ بے نمازی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کسی مسلم تاجدار کی بھی ہو اور اسلامی نقطۂ نظر سے تم نماز نہیں پڑھو گے تو جیل میں پہلے تمہیں ڈالا جائے گا. آج جیل سے ڈرتے ہو, کیوں جیل میں ڈالے جا رہے؟ مسلمانوں کی حکومت میں بھی جیل میں ڈالے جاؤ گے, کوئی نماز نہیں پڑھتے. اور یہ تو دنیاوی بات ہے. اور اللہ کا جو عذاب ہے حدیث پاک میں آتا ہے, بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور اللہ سے عرضی کرتے ہیں مولا ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کو مار ڈالیں. یعنی بے نمازی کا وجود کیڑے مکوڑوں کو بھی گوارا نہیں ہے. بتاؤ, اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. فاسقوں کو ختم کرنے کے لیے قدرت منکرین اسلام کا لشکر بھیجتی ہے, مشرکین اور ملحدین کا لشکر بھیجتی ہے. یہ تاریخ ہے. اگر آج آپ دین کی طرف نہیں آؤ گے تو اس سے بدترین حالات دیکھنے کو ملیں گے. بطور بددعا نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے. جلسے میں آنے والوں, اگر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ. حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اپنی پناہ سے اس کو باہر کر دیتا ہے. لوگوں کو برادری کے باہر ہونے کا خوف ہے. اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے, اللہ جس کو اپنی امان سے باہر کر دے, اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کو تو چوہے بھی کچل ڈالیں گے, اس کو تو مچھر بھی چاٹ ڈالیں گے, اس کو تو اللہ اکبر جانور اور پرندے اور چرندے بھی ختم کر دیں گے. کیونکہ اللہ جس سے پناہ ہٹا لے, یاد رکھنا اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے. اگر اللہ پناہ دینے پر آئے, توجہ, اگر اللہ پناہ دے
اگر اللہ پناہ دے تو اللہ کی پناہ کی شان یہ ہے کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی بڑے سے بڑے طاقتور کی حفاظت کر لیتا ہے. دنیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہے، دنیا میں سب سے بڑا طاقت، آنکھ بند کر کے کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ بند کر کے کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اشارے سے چاند ٹکڑے کر دے، اس سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق میں؟ اشارے سے تو میرے بھائی کاغذ بھی نہیں پھٹتا. چیلنج ہے تمہارے جھارکھنڈ کے بڑے سے بڑے پہلوان کو لے آؤ اور بولے اشارے سے کاغذ پھاڑ کے بتا دے. اشارے سے تو اشارہ ہے، ایک انگلی سے تو کاغذ بھی نہیں پھٹتا. کاغذ پھاڑنے کے لیے بھی کم سے کم 2 انگلیاں چاہیے. لیکن اللہ اکبر، یہ کیا طاقت ہے کہ جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کے صرف اشارہ کرتے ہیں اور چاند ٹکڑے کر دیتے ہیں، اشارہ کر کے سورج کو پلٹا لیتے ہیں، اشارہ کر کے درختوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. ایسی طاقتور ہستی جب غار میں ہوتی ہے تو خدا اس طاقتور ہستی کو کس سے بچاتا ہے؟ مکڑی کے جالے سے.